لیے وہ نبی اور وہ رسول کافی ہیں تو تمہارا ایمان نفع نہیں دے گا۔ حضور کے آنے کے بعد سب پر حضور پر ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ اے مسلمانوں، اب میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ خطاب تو ان کے لیے بھی تھا، اب آپ کی طرف۔ آپ رسول پر ایمان لائے، آپ رسول پر ایمان لائے۔ کل ایک فارمولہ میں نے بتایا، کسی چیز کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی جتنی خصوصیات ہیں سب کو مانو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ برف کو مانتے ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آگ آپ تسلیم کرتے ہیں، ہاں میں نے دیکھا ہے، تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا آگ گرم ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، برف گرم ہوتا ہے، تو گویا کہ نہ آپ برف کو مانتے نہ آگ کو مانتے۔ ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سارے لوازمات اور خصوصیات کے ساتھ مانا جائے۔ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، قاعدہ ہے، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ ورنہ خالی ہاں آپ یہ کہتے ہیں انسان کو میں جانتا ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہاں انسان ہوتا ہے، لیکن 4 پیر والا ہوتا ہے، تو میاں تم نے تو انسان دیکھا ہی نہیں، انسان دیکھا ہی نہیں، 4 پیر والا کہاں سے دیکھا آپ نے؟ تو انسان کی جو خصوصیات ہے اس کے ساتھ تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے ہاں انسان کو مانتا ہے۔ اب بات رسول کی ہے، رسول پر اب ایمان لانا ہے تو ویسا رسول مانو جیسا رب تعالیٰ کی مرضی ہے، ایسا نہیں جیسے چلے والوں کی مرضی ہے۔ رب تعالیٰ کی مرضی ہے۔ قرآن میں اس رسول کے متعلق فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ رسول ہے تمہارے پاس جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا، رؤوف ہے، رحیم ہے، اس رسول کی صفات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم کے متعلق اس رسول کے متعلق فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، اے رسول ہم نے آپ کو ساری چیزیں سکھا دی جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ تو رسول کو عالم بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں رسول کی جو خواص ہیں وہ ماننا ہوگا آپ کو۔ ہاں آپ یہ کہتے ہیں ہم رسول پر تو ایمان لائے لیکن ہم رسول کو مجبور سمجھتے ہیں، تو معاذ اللہ آپ نے رسول کو مانا ہی نہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول جو ہے ہم اسے تو مانتے ہیں لیکن غیب کی خبریں دینے والا نہیں ہے، تو پھر وہ رسول ہی نہیں ہے۔ نبی جو لفظ ہے، نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، اور اگر وہ غیب کی خبر نہیں دیتا تو پھر نبی کس لیے کہتے ہو؟ ڈکشنری میں اٹھا کر کے دیکھ لو، نبی کا معنی ہی یہی ہے، نبی کا مطلب چھپی ہوئی چیز کو بتانے والا۔ تو میرے عزیزو، یہ جتنے بھی مسائل آئے، جن لوگوں نے حضور کی ذات پر اعتراضات کی، انکار کیا، گویا کہ انہوں نے رسول کو پورے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب ایمان لاؤ تو ان کے پورے کمالات، ان کے جمالات کے ساتھ ایمان لاؤ۔ ہاں جیسے صحابہ ایمان لاتے تھے، صحابہ کا عقیدہ تو یہی تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضور پر ایمان لانے والے صحابہ یہی کہتے تھے، بلکہ صحابہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو یہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی۔ ہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے وسیلے سے دعا کی جاتی، بارش آ جاتی۔ اب 1400 سال کے بعد بہت ساری چیزوں کے اختلافات دیکھنے کو آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر بعضوں نے مدد کا انکار کیا، وسیلے کا انکار کیا، بہت سارے لوگوں نے ان کی تعظیم کا بھی انکار کر دیا۔ تعظیم جو ہے صرف اللہ کی ہو، باقی کسی کی نہ ہو۔ حضور کی ذات کو انہوں نے ایک قاصد اور ایک پوسٹ مین کی حیثیت دے دی کہ وہ پیغام لانے والے تھے، پیغام لائے اور چلے گئے، بس ان کا کام اتنا ہی تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر اتنا ہی کام تھا تو جبرائیل بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ جبرائیل فرشتے ہیں، وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ صرف پیغام لوگوں تک پہنچا کر یا کوئی کتاب کہیں اونچے ٹیلے پر رکھ کر کے چلے جاتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو اگر اتنے ہلکے میں لیتے ہو